السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام اصحاب اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، مہینوں کا سردار، انتہائی برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ماہ صیام الحمدللہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ جسے ماہ صیام اور ماہ رمضان کہا جاتا ہے، ایسی فضیلتوں والا اور ایسی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے کہ جیسی فضیلت اور جیسی رحمت و برکت کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ مومن بندے جو اس مہینے کی رحمتوں برکتوں سے اپنے دامن کو سمیٹ رہے ہیں، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کے اس کی قدر کر رہے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ ماہ صیام جو کئی طرح سے فضیلتوں کا حامل ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینے کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے ماہ رمضان جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ یہ اس مہینے کی فضیلت کی بات ہے۔ اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس مہینے کی جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر اور وہ گھڑی اور وہ مبارک ساعت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ میں چھپا کے رکھی ہے۔ اس ماہ کے علاوہ کسی اور مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔
اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النیران وصفدت الشیاطین اللعان۔ فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ملعون شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت اور یہ شرف بھی صرف اسی مہینے کو حاصل ہے، اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری نہیں سنائی۔ یہ مہینہ اتنی فضیلتوں والا، اتنی برکتوں والا ہے کہ یہ مہینہ شروع ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 28 یا 29 تاریخ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوی پہ تشریف فرما ہوئے اور آنے والے مہینے کے استقبال میں خطبہ پیش فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے استقبال میں خطبہ نہیں دیا، صرف ماہ رمضان کے استقبال میں آپ نے خطبہ دیا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا محتم بالشان مہینہ ہے، کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، عن قریب تم پر ایک اللہ کا مہمان سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو ایک فرض پڑھے گا 70 فرض کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اس مہینے میں جو ایک نفل پڑھے گا 1 فرض کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فضیلت بیان فرمائی اس ماہ مبارک کی، جو ماہ مبارک الحمدللہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ 1 فرض میں 70 فرض کا ثواب، 1 نفل پڑھنے پر 1 فرض کا ثواب، 1 نیکی کرنے پر 70 نیکی کا ثواب۔ یہ ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے رحمتوں کا، برکتوں کا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر کے چھوڑ دیا، آگے دنیا حساب لگاتی رہے، حساب کی مشینیں ناکام ہو جائیں گی، اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے۔ ہم اندازہ لگائیں، عام دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہم کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 حرف پر 10 نیکی ہے، اور آگے فرمایا کہ الف لام میم یہ 1 حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہے۔ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ صرف الف لام میم پڑھ لینے پر 30 نیکی ہے عام دنوں میں، اور رمضان میں 1 نیکی کا بدلہ 70 ہے۔ اب اندازہ لگائیے، صرف الف لام میم پڑھ لینے پہ 2000 سے زیادہ نیکیاں ماہ رمضان میں ایک مومن بندہ کما لیا، صرف الف لام میم پڑھنے پر۔ اور جو بندہ کم سے کم 1 پارہ تلاوت کیا ہے قرآن کریم کا 1 دن میں، مشینیں ناکام ہو جائیں گی، ہمارا حساب و کتاب ناکام ہو جائے گا، اتنا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ابھی بھی کیا ہم پیچھے رہیں گے قرآن کریم کی تلاوت میں؟ ابھی بھی کیا ہم سوچیں گے کہ موقع نکالیں گے، موقع ملا تو پڑھیں گے؟ بڑی محروم القسمتی ہوگی، بڑا پچھتاوا ہوگا ایسا موقع اگر ہم نے ہاتھ سے گوا دیا۔ چلتے پھرتے قرآن پڑھیں، مسجد میں آئیں، سنتیں پڑھیں، 2 منٹ بھی بچا ہوا ہو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں۔ جو صورتیں یاد ہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں، وہ صورتیں پڑھتے رہیں، قرآن سے اپنے آپ کو مزین کر لیں۔ بالکل اتنا اجر و ثواب ہوگا، اتنا اجر و ثواب کہ کل آخرت میں جب ہم اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اتنا اجر و ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 کا بدلہ 70 ہے اس ماہ کے اندر۔ اس ماہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب صدقہ و خیرات کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس ماہ میں آپ کی سخاوت تیز آندھی کی طرح ہو جاتی تھی۔ اس میں بھی کتنا اجر و ثواب ہے ہم حساب نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ عام دنوں میں جو آدمی 1 درہم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کا ثواب دیتے ہیں 100۔
مثال کے ذریعے اللہ نے سمجھایا کہ کسان نے ایک بیج زمین میں ڈالا، وہ ایک بیج سے ایک جو ہے پودا اٹھا، اور اس پودے میں 10 بالیاں ہیں، اور ہر بالی میں 10 دانے ہیں، تو 100 دانے ہو گئے۔ ایک بیج، ایک پودا، اور اس میں جو ہے 10 بالیاں ہیں، اور ہر بالی میں 10 دانے ہیں، تو 100 دانے ہو گئے۔ ایک بیج کے بدلے کسان کو 100 دانے حاصل ہوئے۔ اللہ فرما رہے اسی طریقے سے 1 روپیہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں 100 روپیے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے عام دنوں میں۔ اس ماہ مبارک میں 1 کا بدلہ 70 ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرنا 7000 روپیے خرچ کرنے کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس ماہ مبارک میں جو بندہ یوں خاموشی سے چند روپیے خرچ کر دیا، اور کر دیا نہیں، کر رہا ہے، عادت بنائے ماہ مبارک میں اللہ کی راہ میں دیتے رہنے کی، اتنا اجر و ثواب، اتنا اجر و ثواب کہ ہمارا حساب اور حساب کے طریقے ناکام ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر و ثواب اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ 2-3 کام خوب کرے ماہ رمضان کے اندر۔ پہلا تو نمازوں کی پابندی، اس کے بغیر تو روزے کا تصور ہی نہیں ہے۔ دوسرا قرآن کریم کی خوب تلاوت، دکان میں بیٹھے ہو قرآن کریم پڑھتے رہیں، اتنا اجر و ثواب، اجر و ثواب کے ساتھ جو نورانیت، جو برکت، جو دل میں ایمان کی ترقی ہوگی وہ اپنی جگہ ہے۔ اور تیسرا کام، اللہ کی راہ میں خوب دیں، خوب بانٹیں، تیز آندھی کی طرح سخاوت کا دریا بہائیں، اتنا اجر و ثواب کہ پھر ملنے والا نہیں۔ پھر ماہ رمضان ہی اگر ہماری زندگی میں مقدر ہے تبھی ہوگا، ورنہ پھر ماہ رمضان گزرنے کے بعد یہ موقع، یہ پیشکش، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ملنے والی نہیں ہیں۔ ایک سمندر ہے ٹھاٹے مارتا ہوا اللہ کی رحمتوں برکتوں کا، لہذا خوب ثواب کمائیں، خوب حاصل کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ماہ رمضان صحیح گزرتا ہے پورا سال صحیح گزرتا ہے۔ اس ماہ رمضان کے 30 دنوں کو معمولی نہ سمجھیں، یہ فیصلہ کرنے والے ہیں ہمارے آنے والے دنوں کے بارے میں۔ اس ماہ مبارک میں اگر ہم نے رحمتیں برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیا، انشاءاللہ سال کے سارے ایام اور سارے مہینے رحمتوں برکتوں عافیتوں کے ساتھ انشاءاللہ گزریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ لہذا ابھی آغاز ہے ماہ رمضان کا، خوب عزم کر لیں، خوب اپنے حوصلے کو مضبوط کر لیں کہ عبادتوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، ثواب کمانے کا کوئی راستہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، گنوانا نہیں ہے، ہر راستے سے ثواب حاصل کرنا ہے، ہر اعتبار سے اجر و ثواب کمانا ہے۔ یہ اس ماہ مبارک کی فضیلت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے والا روزے دار، اس کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ ایک روزے دار جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اتنا محبوب ہے اللہ کا، اتنا پسندیدہ ہے کہ اس کے منہ کی بدبو اللہ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اندازہ لگائیے، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے جو منہ سے بدبو نکلتی ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار اور پسندیدہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ کا جو معدہ خالی ہے، جو بھوکا ہے، جو پیاسا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے تابعدار ہو کر، تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کی بدبو بھی اللہ کو پسند ہے۔ جب بدبو اتنی پسندیدہ ہے تو خود روزے دار کتنا پسندیدہ ہوگا اللہ کا۔ لہذا اس ماہ مبارک میں کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے، معمولی سے معمولی بہانوں سے کوئی روزہ ضائع کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا عذر شرعی جس نے ایک روزہ چھوڑا پوری زندگی روزہ رکھے گا، اس کی تلافی نہیں ہو پائے گی، اسی لیے ہرگز نہ ہو۔ ہاں بہت ضعیف ہیں، بہت مریض ہیں، ڈاکٹروں کی صلاح ہے، وہ ایک الگ بات ہے، شرعی طور پہ اس میں چھوٹ ہے، لیکن صحت ہے، تندرستی ہے، محض کاروبار کا بہانہ بنا کر، محض جو ہے مصروفیت کا بہانہ بنا کر ہرگز روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، بڑی محروم القسمتی ہوگی، بڑا پچھتاوا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کل آخرت میں اللہ کا اعلان ہوگا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے دار روزہ رکھا ہے میرے لیے، میری رضا کے لیے، بدلہ میں ہی دوں گا اس کے۔ کیا مطلب اس کا؟ بدلہ تو سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے،
بے شک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن تقسیم کی ذمہ داری فرشتوں کی اللہ نے لگا رکھی ہے کہ کس طرح کا ثواب کس کو کتنا دیا جائے، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے فرشتوں کو سونپ دی. لیکن جب باری آئے گی روزے دار کو اس کے روزے کا ثواب دینے کی، اللہ فرشتوں کو درمیان سے ہٹا دیں گے کہ نہیں، یہ کام میرا ہے. کتنا اکرام، اندازہ لگائیے کتنا احترام. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کوئی بادشاہ اپنے وزراء کے ذریعے، اپنے وزیروں کے ذریعے مزدوروں میں مزدوری تقسیم کروا رہا ہو، اچانک کوئی مزدور ایسا حاضر ہوا جو بڑا پسندیدہ ہے بادشاہ کا، اس نے تمام وزیروں کو ہٹایا اور خود آگے بڑھ کے اکرام کے طور پہ اپنے ہاتھوں سے اپنی شان کے مطابق اس مزدور کو مزدوری دی. کتنے اکرام کی بات ہوگی، کتنی عزت کی بات ہوگی، دوسرے مزدوروں کے لیے کتنے رشک کی بات ہوگی. یہ تو معمولی سی مثال ہے دنیا کے بادشاہ کی. اندازہ لگائیے میدان آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالی خود بنفس نفیس حاضر ہوں گے روزے دار کو اس کے روزے کا ثواب دینے کے لیے، یہ کہتے ہوئے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے تھا، میں اسے بدلہ دوں گا اپنی شان کے مطابق. اکرام اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، ثواب کتنا ہوگا اس کا بھی کوئی تصور ہم دنیا میں نہیں کر سکتے. کوئی معمولی عمل نہیں ہے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا. روزے دار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی جب اللہ سے ملاقات کرے گا میدان آخرت میں، اللہ سے ملاقات کرے گا. ابھی حدیث آ گئی کہ اتنی عزت، اتنا اکرام، اتنا ثواب کہ خوشی ہی خوشی ہوگی. اور ایک خوشی اس کے لیے ہے جب افطار کے وقت دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر جب بیٹھتا ہے اور اللہ کے حکم سے بیٹھتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے بندے، میرے حکم سے تو بھوکا اور پیاسا تھا، اب میرے ہی حکم سے تو کھا اور پی اور میرے نعمتوں سے فائدہ اٹھا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سارا دن ہم روزہ رکھیں، افطار کے وقت کو ضائع نہ کریں، محض پکوان میں، محض جو ہے کھانے پینے کی مصروفیتوں میں اور ادھر توجہ دے کر اتنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں. براہ راست دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تک پہنچتی ہے اس وقت کی، کیونکہ دن بھر ہم بھوکے پیاسے اللہ کی رضا کے لیے رہے، اللہ کی رحمت تلاش میں ہے، انتظار میں ہے کہ ہمارے ہاتھ اٹھیں اور ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے. کتنی محروم القسمتی ہوگی کہ ہم کھانے ہی بھی توجہ دیتے رہ گئے، ہاتھ تک نہیں اٹھے، اللہ سے دو لفظ میں مانگا تک نہیں، فریاد تک نہیں کی. کتنی بڑی محروم القسمتی ہوگی. وقت ضائع نہ کریں افطار کا، خوب سے خوب دعائیں کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. تو یہ بڑی فضیلتیں ہیں رمضان کی اور روزے داروں کی، لہذا کسی بھی اعتبار سے ناقدری نہ کریں. پانچوں وقت کی پابندی نمازوں کی شروع سے لے کے آخر رمضان تک، ماشاء اللہ مسلمان مساجد فجر کی نماز میں کتنی پر رونق نظر آ رہی ہے، کیا نورانی ماحول ہے الحمدللہ، جو شیطان کبھی نہیں چاہتا، جو دشمنان کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی مسجدوں میں ایسا مجمع ہو، ایسا روح پرور منظر ہو. لہذا اس منظر کو باقی رکھیں، زندگی بھر باقی رکھیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ماہ رمضان ہم پرعزم رہیں. تو لہذا ذرا بھی کمی اور کوتاہی نہ ہونے پائے. سحری کھانے کے بعد کوئی سستی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پہلا دہا چلا گیا اب دوسرا دہا ہے اب تھوڑی سستی آنے لگے، ہرگز نہیں. اس میں شیطان کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا، شیطان قید کر دیے گئے، اس میں سارا قصور ہمارا ہوگا. جو بھی کمی کوتاہی ماہ رمضان میں ہوگی، ناقدری ہوگی، اس کے 100% قصوروار ہم ہوں گے، ہمارا نفس ہوگا، شیطان نہیں ہوگا، وہ قید کر لیا گیا ہے. اسی لیے کسی بھی طریقے سے اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت کو دعوت نہ دیں، اور پورے طریقے پہ پرعزم رہیں، تیار رہیں اور مستعد رہیں. پورا ماہ رمضان عبادتوں کے ساتھ گزارتے ہوئے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تمام رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.